میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بیان کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، اس پر پارٹی کے اندر اور باہر مختلف آرا پائی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ صحیح فیصلہ ہے کہ غلط؟ یار صحیح درست کا فیصلہ جن کی پارٹی ہے انہوں نے کر رہے ہیں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ مجھے کیا مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ پارٹی کے اندر اور باہر مختلف آرا پائے جاتی ہیں، ہم تو اپنی اذانوں کے اوقات پہ متفق نہیں ہیں. میں ختم کرتا ہوں، آپ شروع ہو جاتے ہیں، آپ شروع کرتے ہو، ختم کرتے وہ شروع. ہمارے ہاں کسی چیز پہ اتفاق ہے؟ ویسے صحیح بتاؤ، سوائے اس کے کہ بھوک ننگ ہے، غربت ہے، جہالت ہے، کرائم ہے، سب کچھ ہے. گند ہے ہر طرف، گند کے ماؤنٹ ایوریسٹ ہیں. بس اور بتاؤ مجھے کس چیز پہ اتفاق ہے ہمارا؟ کبھی جمعے کی چھٹی، کبھی اتوار کی چھٹی، کبھی 14 اگست پہ، کبھی قائد اعظم محمد علی جناح اور اقبال وغیرہ کی تصویریں ہوتی تھیں. اب پتہ ہی نہیں وہ قصہ ہے پارینہ ہو گیا تو چھوڑو. اچھا، بیرسٹر گوہر کا بیان ہے کہ ضمنی الیکشن سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے حوالے سے اب اس ملک میں کنفیوژن ہے. مونس علائی از اے ویری سینسبل ینگ مین، خاندانی پشتینی. مونس علائی کا سوشل میڈیا پہ بیان، اور وہ بھی میں نے نہیں دیکھا، میرے پاس سیل فون نہیں تھا، کہ لوگ عمران خان کو ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا غلط مشورہ دے رہے ہیں. اچھا، یہ بات میں متفق ہوں. میری طرف سے وہ جو ان کی پارٹی ہے بھائی، ان کا گھر ہے، جو چاہتے ہیں کریں. مفت مشورہ کارپوریشن میں کھول کے بیٹھے ہیں. لیکن اچھا، ادھر حماد ادھر بہت خوبصورت باپ کا، بہت خوبصورت پڑھا لکھا بیٹا، اس نے NA 129 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں. یہ سیٹ ان کے والد کی وفات کے بعد میاں اظہر میرے بھائیوں کی طرح سے خالی ہوئی. اچھا، لیکن اس میں ایک لاجک ہے. یہ کیوں نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایکشن ری پلے ہوگا، کوئی فارم 47 آ جائے گا، 48 49 کو جو بھی ہے، جو بھی ان کا دل کرے گا. اس لیے وہ بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو ٹاپ ٹو ٹو یہ عقل کرنی چاہیے کہ الیکشن نہیں چھوڑنا. ان کو یہ خدشہ ہوگا، اور درست ہے، کہ اس میں دھاندلی ہوگی. یہ جو گند ہوا پہلے یہ ہوگا تو ہونے دو. پچھلے الیکشن نے نون لیگ کو مکمل طور پہ نیست و نابود کر دیا ہے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے، ایسی اندھیری رات ان کا مقدر ہے جس کا حساب کوئی نہیں. تو لڑو اور ہار جاؤ تاکہ لوگوں کے اندر غصہ، نفرت مزید بڑھے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کوئی جینوئن فیصلہ تو ہونا ہے. یہ مسلسل تو نہیں چل سکتا 47 یا جو بھی ہوتا ہے. یہ تو اس بنیاد پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم لڑیں گے بھی تو جی ہمیں ہروا دیا جائے گا، اور جو ٹریڈیشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنا نواز شریف ماں صاحبزادی فارغ تھے، یہ سارا. اچھا چھوڑو، ساری زندگی بے نظیر بھٹو اس بات پہ ریگریٹ کرتی رہی کہ 85 کا الیکشن چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. وجہ وہ غیر جماعتی تھا، چھوڑا ہے انہوں نے، اس کا نقصان ہوا بہت. شاید پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا صفایا جو پنجاب سے ہوا وہ نہ ہوتا. بہرحال جس کی پارٹی ہے وہ جانے. میں تو ایک لاجک سمپل دے رہا ہوں. نہ لڑنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ تراؤ ہوگا، وہ ڈسے ہوئے ہیں. دوبارہ ڈسے جاؤ. لوگوں کے اندر جتنا غصہ، جتنی نفرت، جتنی فرسٹریشن ہے وہ ضربیں کھائے گی. جس پوزیشن میں تم ہو، اگر دھاندلی سے ہرائے جاتے ہو تو اسی پوزیشن میں تو رہو گے. ٹھیک، ختم. میں اس کا 3rd ڈائمینشن سامنے رکھ رہا ہوں. باقی جن کی پارٹی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. جی بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری طرف طلال چودھری نے کہا ہے کہ شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا. پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں. اچھا، ایک تو ان پڑھ بہت ہے، اس سارے ہی نے ایسی چھوڑتے ہیں. دھتکارا ہوا
وہ فرشتوں کا وہ امام تھا, وہ چیف سیکرٹری تھا. میں عام بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ڈھونڈ کی ہو گیا ہو. شیطان تو کرتوتوں کے حوالے سے, شیطان مقبول نہیں ہے, وہ بدنام ہے. ایک مصرع زبان زدیام ہے. ریڑی والے نے بھی پتا ہونا, جی انہیں 5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں, کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, اور نام کوئی چیز نہیں ہوتی. جلال صاحب دیکھو, مقبولیت اور شہرت میں فرق ہے. وہ جو ہمارا ایک محاورہ ہے, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, یہ ہے مقبولیت. مشہور تو سلطانہ ڈاکو بھی ہے, مشہور تو کامیڈینز بہت ہوتے ہیں, سنگرز بہت ہوتے ہیں, ایکٹرز بہت ہوتے ہیں, کھلاڑی بہت ہوتے ہیں, پازیٹیو ہوتے ہیں, لیکن مقبولیت کا ایک اور لیول ہے. اب جتنے یہ چارلی چیپلن, ایڈم مرفی, مائیکل جیکسن, میڈونا, بریڈ پٹ وغیرہ, یہ وہ جو بھی نام ہے, لیکن قوموں کی زندگی میں دے آر انٹرٹینرز. انٹرٹینرز ہوتے کیا ہیں؟ جاؤ ڈکشنری دیکھ, دے آر انٹرٹینرز. مشہور بہت. تمہارا کیا خیال ہے وہ ایڈیسن, ایڈم سمتھ, تو نام ہی نہیں سنے انہیں, نیوٹن, آئنسٹائن, اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ, جنہوں نے بنی نو انسان کو کی زندگیاں تبدیل کر دی. کبھی فلش سسٹم کا ہی دیکھ لو, ظالم گاڑی پہ بیٹھتے, جہاز پہ بیٹھ کے عمرے کرنے جاتے ہیں, انہوں کریڈٹ جاندہ ہونا کوئی. اللہ پاک دنیا ہو رہا ہے, وہ تو منصفہ دا منصف. سوچنا ہونا ہے کہ دیارے حبیب اور میرے گھر آن لئی کتنا فیسیلیٹیٹ کرتا کروڑوں لوگوں نے. وہ 80s میں وہ رش نہیں ہوتا تھا جو اب ہے. میں کئی بار گیا ہوں, حاضری دی ہے. اچھا, تو اور کچھ نہیں, تم لوگوں نے کوئی جیسے لغات القرآن یا اس طرح کی ڈکشنریاں ہیں, قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے, مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آپ کو عربی آتی ہے, میں نے کہا کھ بھی نہیں. ایک زمانے میں ماڑی موٹی بول لیتا تھا جب میرا سعودی عربیہ بہت زیادہ آنا جانا تھا, اب تو وہ بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ لفظوں کا یہ وہ کہ جی فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. شراب نام کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے, لفظ ہے خمر, استعمال جو ہوا ہے خمر. تو یہ نہیں پتا خمر کا مطلب ہے چادر, دوپٹہ, اوڑھنی, شال, جس سے عورت خود کو ڈھانپتی ہے. منع ہر وہ چیز ہے جو تمہاری عقل کو ڈھانپ لے. وہ شہرت ہو سکتی ہے, طاقت ہو سکتی ہے, عزت ہو سکتی ہے, مقبولیت ہو سکتی ہے, اختیار ہو سکتا ہے, اقتدار, جو مرضی, جو تمہیں پاگل کر دے. اور تم 30 گاڑیاں لے کے نکلو کہ ترقی یافتہ دنیا کدھر ہے, کیا ہے, تم کیا کر رہے ہو. خمر ہے, انہیں اردو نہیں آتی ٹھیک. اچھا, اب انہوں نے لغات القرآن جیسی ڈکشنریاں ہیں پڑھی ہے پیچھے, ادھر ہی کہیں پیچھے پڑھی ہے, جو سب سے موٹی کتاب ہے وہی ہے. اچھا, ہمارے ایک انٹلیکچوئل ہیں, میں ان سے بھی سیکھتا ہوں, میں زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں, ملنا تو دور کی بات ہے. ڈاکٹر خورشید رضوی, انہوں نے 4 کتاباں پڑھ لوں. تمہارا سارا جھوٹا مصنوعی تاج محل جو ہے نا زمین بوس ہو جائے گا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے قوم کا لفظ صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تھینک یو خورشید رضوی صاحب. ہم زندہ قوم ہیں, عورتیں مر گئی ہیں, پتہ ہی نہیں. تمہارے تو دانشوروں کو نہیں پتا. قوم کا مطلب صرف مرد ہے, عورت شامل ہی نہیں ہے. ہم زندہ قوم ہیں. تو یہ ہمیں سے لوگ ہیں اٹھا کے او بھائی, اور اس نے بہت ہی بھونڈے طریقے سے اپنے حریف کے پاپولر ہونے کا اعتراف کیا ہے. دودھ دیتا ہے لیکن مینگنا پاک ہے.